نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ داڑھی کے سلسلے میں سوال آیا تھا۔ میں نے کل 3 گھنٹے ریکارڈنگ کری اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ میری آواز ہی ریکارڈ نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ جو وائرلیس میں ڈیوائس یوز کر رہا تھا اس کی بیٹری خود بخود ہی ختم ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ فل تھی۔ نہ جانے بہرحال کیا ہوا۔ بہت سارے لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عاقل صاحب آپ کو سوال بھیجا تھا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بھائی میرے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میری صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور دوسرے یہ کہ جو ڈیوائسز ہیں میرے پاس اتنی ایسی ڈیوائسز نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے لوگ ہیں جو کہ اس کام میں درکار ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے سورسز میں آسانیاں فرما دے اور ہم اس سیٹ اپ کو پروفیشنل طریقے سے اس کو بڑھا سکیں اور اس کے کام کو اور خوبصورت کر کے دنیا کے ہر کونے میں اور مختلف زبانوں میں اس کی نشریات کو عام کر سکیں۔ داڑھی کے سلسلے میں سوال کیا گیا تھا جسے میں ریکارڈ کیا اور وہ ضائع ہو گئی ریکارڈنگ۔ بہرحال سوال یہ تھا کہ داڑھی کٹا جو شخص شیو کراتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس، وہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ يقول أحيانا لما نصلي يتقدم فينا إنسان مثلا مسبل ثوبه أو حليق لحيته أو ظهر۔ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پر بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں مسجد میں ایک آدمی ہے جو کہ اس کے گھٹنے ٹخنوں سے نیچے بھی لباس ہے اور اس نے شیو بھی کیا ہے، اور وہ ظاہری طور پر اس کی وضو قطع مسلمانوں جیسی بھی نہیں ہوتی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، ٹوپی نہیں ہے اس کے سر پہ، کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عليه عدم الالتزام مثلا فهل نصلي خلفه طالما انه مسلم الصلاه صحيحه۔ شیخ فرما رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے کہ فہل نصلی خلفہ، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اذا كان هو مسلم، اگر وہ شخص مسلمان ہے اور اس کی نماز اس کے لیے ہو رہی ہے تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے۔ طالما انه مسلم جاء يصلي فالصلاه صحيحه، والقاعده عند اهل العلم والقاعدہ عند اہل العلم، اہل علم کے درمیان جو بات قاعدہ بنایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ سنیے، عقیدہ اگر کسی کا درست ہے نا، عقیدہ اگر درست ہے اور وہ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کی عقیدے میں شرک و بدعات نہیں پائے جاتی۔ كل من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لغيره۔ كل من صح صلاته لنفسه، ہر وہ شخص جس کی نماز اس کے لیے کافی ہے یا اس کے لیے وہ اپنے لیے پڑھ سکتا ہے، صحیح ہے۔ كل من صحت صلاته لنفسه صح صلاته لنفسه، اگر اس کی نماز اس کے لیے قابل قبول ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کو قبولیت کا یا قرآن و سنت کے مطابق وہ ادا کر رہا ہے، صحت امامته لغيره الا تو اس جس کی اپنی نماز ہو رہی ہے اس کی وہ امامت بھی کرا سکتا ہے، دوسرے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لا تصح امامته للرجال۔ یہاں اس سے قطع نظر، یہ تو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی نماز ہوتی ہے، عورتیں مردوں کی نماز میں امامت نہیں کرائیں گی۔ الاصل اذا الصلاه صحيحه، لكن الاصل الثاني ايضا الاصل الثاني ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله۔ آپ اگر امام چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کا، کتاب کا یا علم میں فضیلت رکھتا ہو، قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو، اس کو امامت، وہ امام بنے۔ الانسان يتعجل انه يصير اماما۔ تو آپ اگر ایسے موقع پر کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں عجلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے، اور کسی اور دوسروں، اگر 3-4 آدمی ہیں تو کہہ دیں کہ بھئی آپ میں سے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب اس میں سے بھی ہر آدمی یہ سوچے کہ ہاں اگر اسے قرآن پڑھانا آتا ہے تو پھر ضرور آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ قدم الناس ولكن انسان لا يحرص على هذا وانما يقول من الاقرا من احسن۔ آپ اگر ایسے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں مسجد میں تو پوچھ لیجئے کہ کون زیادہ فضیلت والا ہے، کون زیادہ علم والا ہے۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو اس شخص کو آگے کریں، الا یہ کہ آپ خود ہی بنٹن کے آگے چلے جائیں۔ من كذا من ظاهره الالتزام من ظاہر ظاہری طور پر بھی
وہ مسلمانوں کی وضاقتہ رکھتا ہو. بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وضاقتہ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. خاص طور پر میں نے سعودی عرب میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے, اور معذرت کے ساتھ کسی قوم یا کسی نسل یا کسی ملک کی برائی نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف ممالک سے آتے ہیں. ان کی شکل و صورت ماشاءاللہ, داڑھی ان کی دیکھیے تو بہت اچھی لگتی ہے, اور ان کا لباس بھی بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے. تو جب آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں تو آپ ان کو امام نہ بنائیں, بلکہ اس شخص کو امام بنائیں جو کہ قرآن کریم زیادہ پڑھا ہو اور زیادہ علم والا ہو. هو الأفضل لكن الصلاة صحيحة. لیکن صلاۃ ہو صحیح ہے, اگر اس کی نماز صحیح ہے تو پھر اس کی امامت بھی صحیح ہے إن شاء الله تعالى. انشاءاللہ تعالی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ حالق اللحیہ, جو آدمی اس کی شیو کرتا ہے داڑھی کو, تو اس کی نماز ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. اور جو مسبل ہے, مسبل الازار, جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں, اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم اسی کو امام, اگر کوئی امام رکھتا ہے ایسے آدمی کو, تب یہ غیر درست بات ہے. لیکن اگر جیسے آپ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایمرجنسی میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں, تو آپ بالکل نماز پڑھ لیں اگر صحیح العقیدہ ہے تو. یہاں تو ہم اسی بات کی تو آپ کو وضاحت کر رہے ہیں کہ صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. ایک صاحب نے تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کہہ دیا یہ تو خارجی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. بھائی دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, دیوبند لاہوری ہو, فیصل آبادی ہو, صحیح العقیدہ ہوگا وہ چاہے ہریدواری کیوں نہ ہو, اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن دیوبندی ہے, مکہ کا رہنے والا ہے اور وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہی اصول ہے, یہی بنیادی چیز ہے جو کہ اس چینل آپ کو بتاتا رہتا ہے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله